عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ، جس کا نام ہے قصیدہ شہر آشوب۔ تو قصیدہ شہر آشوب کی مختلف اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے شہر آشوب میں سودا نے اس دور کی دلی کی صورتحال کی ترجمانی کی ہے۔ دراصل شہر آشوب اسی لیے اس کو نام دیا گیا کیونکہ سودا نے اس دور کی دلی کی صورتحال کی ترجمانی کی ہے جب احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے حملوں سے یہ شہر تباہ ہو گیا تھا، یعنی اجڑ گیا تھا۔ اس قصیدے میں اس زمانے کی دلی کی تمدنی اور اقتصادی بدحالی کو بہت خوبصورت ڈھنگ سے سودا نے اشعار کے سانچے میں ڈالا ہے، یعنی اپنے اشعار میں، اپنی اس شہر آشوب اس قصیدے میں اس کی عکاسی کی ہے اور ایک ظریفانہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہ قصیدہ فن کا کامیاب نمونہ ہے۔ اس میں کل 96 اشعار ہیں۔ اس شہر آشوب میں کل 96 اشعار ہیں۔ مقابل عبدالسلام ندوی، سودا نے ہر طبقے، ہر درجے کے لوگوں کے مشاغل، ان کے کاروبار اور ان کے پیشے کا اس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس سے اس دور کی تمدنی اور اقتصادی حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ کو شہر آشوب سودا نے اسی پس منظر میں لکھا ہے۔ تو اب ہم اس کا جو پہلا شعر ہے قصیدہ شہر آشوب کا، وہ ہے: اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ تو اس شعر میں مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ شہر آشوب کے اس مطلع میں کہتے ہیں کہ میرے سامنے بوڑھا یا جوان کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس کے منہ میں بھی زبان ہے، یعنی وہ بھی کچھ کہنے کی طاقت رکھتا ہے۔ گویا سودا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو میرے سامنے کچھ کہنے کی ہمت اور جرأت کر سکے۔ جو کچھ میں کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں وہ سبھی نہیں کہہ سکتے، یعنی دوسروں میں وہ قوت گویائی نہیں ہے۔ تو دوسرا شعر ہے جو شہر آشوب کا قصیدے کا، وہ ہے: میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ تو اس شعر میں سودا خود اپنے ہی بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سودا کو، یعنی اپنے اندر کے شاعر کو، شعر کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس کا کیا کہنا، یعنی بہت خوب شعر کہا ہے سودا نے۔ اس کی نظم خوانی کا انداز تو بہت ہی خوب ہے۔ اس کا انداز بیان اور اس کی زبان کتنی خوبصورت اور کس قدر شیرین ہے۔ اس کے بعد جو اگلا شعر ہے وہ ہے: اتنا میں کیا غرض کہ فرمائے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ تو اس شعر میں سودا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر کے شاعر سے صرف اتنا پوچھا کہ حضرت آپ فرمائے کہ اس شہر دلی میں کیا کوئی بھی شخص آرام سے زندگی گزار رہا ہے؟ اس سارے شہر میں، یعنی سارے شہر دلی میں کوئی بھی شخص آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو فارغ البال اور خوشحال ہے اور راحت و اطمینان سے جی رہا ہے؟ یعنی ایک سوالیہ ہے اس شعر میں کہ سودا کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سارے شہر میں، اس ساری دلی شہر میں کوئی انسان آرام سے جی رہا ہے، یا کوئی فارغ البال یا خوشحال ہے، یا کسی کو راحت اور اطمینان میسر ہے؟ تو اس کے بعد جو اگلا شعر ہے وہ ہے: سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر ہوں، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زبان ہے۔ سن کر یہ لگے کہنے کی